بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یوم یسوق خیلا الی خیل دراکا غداۃ غب السیال. ساق یسوقو کے معنی اونٹ کو ہانکنا، جانور کو ہانکنا. دراک مسلسل، لگاتار، پیہم. غبن کے معنی نتیجہ، انجام. اور غاب یغیبو، غائب ہونا، تو یہاں پہ اس سے مراد ناغہ ہے، غیر حاضری. جمع اغباب. السیال، سال یسول و سیال مصدر. حملہ کرنا اور زبردستی کرنا، یہ باب نصر سے آتا ہے. شاعر بادشاہ اسود بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کل یوم یسوق خیلا الی خیل، کہ یسوقو کا فاعل جو ہے وہ اسود گندی ہے، اسود بادشاہ ہے. خیلا الی خیل ای خیلا الی خیل الاعداء، کہ ہر روز وہ یعنی اسود گندی، ہر روز وہ بادشاہ گھوڑ سوار فوج کو، اپنی گھوڑ سوار فوج کو دشمن کے گھوڑ سوار فوج کے پاس بھیجتا ہے. دراکن، مسلسل، لگاتار، پیہم. ایسا وہ ہمیشہ کرتا ہے کہ اپنے گھوڑ سوار فوج کو دشمن کے گھوڑ سوار فوج کے پاس بھیجتا ہے، یعنی حملہ کرتا ہے. غدات غب السیال، جنگ کے ناگے یا حملے کے ناگے کی صبح، یعنی ایک دن ناگا کر کے وہ دوسرے دن حملہ ضرور کرتا ہے. یہاں شاعر بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اسود بادشاہ وہ اپنے گھوڑ سوار فوج کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے اور اس کو دشمن کے گھوڑ سوار فوج کے پاس بھیجتا ہے، حملہ کرتا ہے، مسلسل، لگاتار، پیہم وہ ایسا کرتا ہے. لیکن وہ کب کرتا ہے؟ حملے کے ناگے کی صبح، یعنی ایک دن حملہ کرتا ہے، ایک دن ناگا کرتا ہے، اور پھر دوسرے دن یعنی ایک دن ناگا کر کے دوسرے دن وہ حملہ ضرور کرتا ہے. تو حملے کے ناگے کے دن مطلب یہ کہ وہ اپنے گھوڑ سوار فوج کو ایک دن فریش کرتا ہے، اس کو تازہ دم کرتا ہے، اور جب وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں، بالکل تیار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر طاقت و قوت آ جاتی ہے، تو پھر وہ دوسرے دن فوراً حملہ کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حملہ کر کے وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے پھر حملہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک دن اپنے گھوڑ سوار فوج کو، اپنے فوجیوں کو موقع دیتا ہے، اس میں وہ تیار ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرے دن پھر حملہ کرتا ہے، یعنی وہ مسلسل حملہ کرنے والا ہے. لِامْرِئٍ يَجْمَعُ الْعَدَاةَ لِرَيْبِ الدَّهْرِ لَا مُسْنِدٍ وَلَا زُمَّالٍ. العدات کے معنی ہے سامان، آلہ، جمع ادوات. مسند کے معنی ہوتے ہیں من اسند امرہ الی غیرہ، یعنی جو اپنا کام کسی اور کے حوالے کر دے. اور زمال، یہ زمل یزملو کے معنی ہوتا ہے چادر لپیٹنا، اور زمال یہاں پہ کمزور اور بزدل کے لیے آیا ہے. کہتا ہے لِامْرِئٍ یجمع العداۃ لِرَیْبِ الدَّہْرِ، کہ یہ فوجی دستہ ایسے شخص کے لیے ہے، ایسے شخص کا ہے جو حوادثات زمانہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے آلہ و ہتھیار کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو اکٹھا رکھتا ہے. لا مسند، وہ مسند نہیں ہے، یعنی وہ کسی اور پہ بھروسہ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ کاہل نہیں ہے. ولا زمال، اور نہ ہی وہ چادر لپیٹنے والا ہے، یعنی بزدل ہے. کیونکہ وہ شخص جو چادر لپیٹ کے بیٹھتا ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا، وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہو سکتی، بلکہ میرا جو ممدوح ہے، جو اسود بادشاہ ہے، وہ زمال نہیں ہے، اس کے صفات میں سے زمال نہیں آتا، یعنی وہ چادر لپیٹ کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، نہ وہ اپنا کام کسی اور کے بھروسے رکھتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں نہیں کروں گا تو میرا فلاں کر دے گا، بلکہ وہ ہر کام کے لیے تیار رہتا ہے. وہ کسی اور پہ بھروسہ کرنے والا بھی نہیں ہے، یعنی وہ اپنا کام خود کرتا ہے، اس کو خود انجام دیتا ہے. کہتا ہے کہ کل یوم یسوق خیلا الی خیل، اسود بادشاہ وہ ہر روز اپنے گھوڑ سوار فوج کو دشمن کے گھوڑ سوار فوج کے پاس بھیجتا ہے، جنگ کرتا ہے. ایسا وہ پیہم و مسلسل کرتا ہے حملے کے ناگے کی صبح.
حملے کے ناگے کی صبح مسلسل وہ ایک دن ناگا کر کے وہ مسلسل اپنے گھوڑ سوار فوج کو، اپنے فوجی دستے کو دشمن کے فوجی دستے سے ملا دیتا ہے، مٹبھیڑ ہو جاتی ہے۔ اور یہ فوجی دستہ ایسے شخص کا ہے جو بالکل تیار رہتا ہے، ہر حالات میں خود کو تیار رکھتا ہے۔ وہ حوادثات زمانہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے، گردش زمانہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ و ہتھیار کو جمع کر کے رکھتا ہے، اکٹھا کر کے رکھتا ہے، اور وہ مسند نہیں ہے، وہ کاہل نہیں ہے، وہ اپنا کام خود کرنے والا ہے، اور نہ ہی وہ چادر لپیٹ کے بیٹھنے والا ہے، یعنی وہ بزدل بھی نہیں ہے۔ ہوا دان الرباب اسکرہ الدین دراکن بغزوۃ و احتیال۔ دانا یا دینوں کے معنی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ رباب ان 5 قبیلوں کو کہتے ہیں جو اسود بادشاہ کو سردار نہیں مانتے تھے۔ ان 5 قبیلوں کے نام یہ ہیں: زبہ، تیم، عدی، فور اور عقل۔ اسود بادشاہ کی جرأت و جسارت کو بتاتا ہے کہ ہوا دان الرباب، اس نے ان 5 قبیلوں کو جو اس کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، جو اس کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ اس کی ہمت و جسارت اور شجاعت کی داد دینی پڑے گی کہ 5 قبیلے جو اس کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اس بادشاہ نے، اسود کندی نے ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ اس کرہ الدین، آگے خود ہی بتا دیا شاعر نے، اس کرہ الدین، جبکہ وہ فرما برداری کو ناپسند کرتے تھے، اس کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اس کی فرما برداری ناپسند کرتے تھے۔ کیسے کیا؟ دراکن بغزوۃ، مسلسل جنگ کر کے، و احتیال، اور تدبیر کر کے، حیلہ سازی کر کے۔ اسود بادشاہ اتنا بہادر ہے، اور وہ ہمیشہ خود کو تیار رکھتا ہے جنگ کے لیے، اور وہ اتنا جری ہے کہ اس نے 5 قبیلوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، جبکہ وہ فرما برداری کو ناپسند کرتے تھے، اور ایسا اس نے مسلسل جنگ کر کے اور حیلہ سازی کر کے کیا ہے۔ فخمۃ یرجع المضاف الیہا ورعال موصولۃ برعال۔ فخمۃ، فخمہ باب کرمہ سے ہوتا ہے بڑے مرتبے والا ہونا، عظیم الشان ہونا۔ فخمہ صفت ہے، یعنی بڑے مرتبے والا۔ مضاف، پناہ دینا، جو جنگ میں گھر گیا ہو، جو قوم کے ساتھ۔ مضاف فی الحرب بولتے ہیں اس شخص کو جو مصیبت میں گھر گیا ہو، جس کا احاطہ کر لیا گیا ہو۔ رعال، واحد رعیل، یعنی فوجی دستہ جو میمنہ میں رہتا ہو، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ رعال بولتے ہیں آگے آگے رہنے والی جماعت کو، چاہے وہ گھوڑوں کی ہو یا انسانوں کی ہو یا پرندوں کی ہو۔ موصولہ وصلہ یصلو سے ہے، معنی ہے جوڑنا، ملانا۔ موصولہ یعنی جڑی ہوئی، ملی ہوئی۔ شاعر کہتا ہے فخمتن، اور یہ فخمتن کا عطف جو ہے یہ غزوتن پہ ہے، یعنی اس نے ان 5 قبیلوں کو جو اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے تھے، ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، مسلسل جنگ کر کے، حیلہ سازی کر کے۔ اور فخمتن صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، کتیبتن فخمتن، ای کتیبتن فخمتن۔ اس نے، اسود نے، ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا شاندار عظیم الشان دستے کے ذریعے، یعنی عظیم الشان دستے کی وجہ سے اس نے ان کو مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ ایسا عظیم الشان دستہ، ایسی فوج جس کی جانب مصیبت میں گھرا ہوا شخص لوٹتا ہے، جس کی پناہ پکڑتا ہے مصیبت کا مارا ہوا شخص، وہ اتنا عظیم الشان دستہ ہے، اتنا عظیم الشان اس کے فوجی دستہ ہے کہ کوئی شخص اگر مصیبت میں مارا ہوا شخص جو ہے وہ اس کی جانب لوٹتا ہے، اس سے مدد مانگتا۔
ریال بولتے ہیں گھوڑوں کا وہ دستہ جو آگے آگے رہتا ہو، جو میمنہ میں رہتا ہو، یعنی بہت طاقتور. اور ایسے میمنہ میں رہنے والے گھوڑ سوار فوج کے ذریعے جو کہ میمنہ میں رہنے والے گھوڑ سوار فوج سے ملی ہوئی ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ پورا فوجی دستہ اول تا آخر وہ اس صلاحیت و قابلیت کا ہے کہ اس کو میمنہ میں رکھا جائے. یعنی پورا دستہ ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس کے اندر میمنہ کی طاقت ہے، میمنہ میں رہنے والے دستے کی طاقت ہے. یعنی بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی طاقتور دستے کے ذریعے، فوجی دستوں کے ذریعے اس نے ان 5 قبیلوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا. کہتا ہے ہوا دان الرباب، اس بادشاہ نے، اسود بادشاہ نے 5 قبیلوں کو جو اس کے مطیع و فرما بردار نہیں تھے ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، جبکہ وہ فرما برداری کو ناپسند کرتے تھے. اور ایسا اس نے مسلسل جنگ کر کے، مسلسل حیلہ سازی کر کے اور ایسے عظیم الشان دستے کے ذریعے اس نے ان کو مطیع و فرما بردار بنایا جن کی جانب مصیبت کا مارا ہوا شخص لوٹتا ہے، جن سے مصیبت کا مارا ہوا شخص پناہ مانگتا ہے، پناہ پکڑتا ہے جس کی جانب. ایسے عظیم الشان دستے کے ذریعے اس نے، اسود بادشاہ نے، ان 5 قبیلوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا. وَرِعَالٍ مَوْصُولَةٍ بِرِعَالٍ، اور اس نے ایسے گھوڑ سوار فوج کے ذریعے، میمنہ میں رہنے والے طاقتور گھوڑ سوار فوج کے ذریعے ان کو اپنے تابع کیا جو کہ گھوڑ سوار فوج سے ملی ہوئی ہے. یعنی پورا دستہ ہی طاقتور ہے. اتنی عظیم الشان دستے، اتنی عظیم الشان فوج کے ذریعے مسلسل جنگ اور حیلہ سازی کر کے اس نے، بادشاہ نے، ان 5 قبیلوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا. یہاں پہ وَرِعَالٍ مَوْصُولَةٌ بِرِعَال لکھا ہوا ہے، جبکہ ریال اور موصولتن یہ کتاب کی اعرابی غلطی ہے. یہ ریال موصولتن بِرِعَال ہے.